دیکھیے ان کا سوال یہ ہے کہ جو تبلیغی جماعت میں لوگ نکلتے ہیں اس میں عرب کے لوگ بھی آتے ہیں، تو کیا عرب میں تبلیغی جماعت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دین کی تبلیغ فرض ہے، کرنا چاہیے۔ ہندوستان کے تبلیغیوں نے عربوں کو ہمیشہ دھوکے میں رکھا۔ جب عرب کے تبلیغی جماعت ہوتے ہیں تو یہ لوگ فضائل اعمال نہیں پڑھتے، سب یہ لوگ ریاض الصالحین لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ ایک چیز، عرب میں جو تبلیغی ہیں تبلیغ کے نام پر وہ ریاض الصالحین یعنی حدیث کی کتاب ہے وہ پڑھتے ہیں، فضائل اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر فضائل اعمال کا عربی میں ترجمہ کرایا گیا تو وہ باتیں جو گڑی ہوئی تھی حدیث سنت کے خلاف تو اس کو چھوڑ دیا گیا اور عربوں کو بتایا گیا۔ تو پھر جب علماء نے کہا دیکھیے اصل یہ ہے جس پر یہ لوگ ہیں تو عربوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو تبلیغی جماعت ایک پوری دنیا کا نیٹ ورک ہے، جہاں جس ملک کی جو پالیسی دیکھتی ہے اس لحاظ سے وہ چلتی ہے۔ جب عرب کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں تو 2 سال پہلے تبلیغی جماعت میں پابندی لگا دی، کوئی ضرورت نہیں۔ دیوبند کے بڑے بڑے علماء دلی میں سعودی سفیر کے پاس گئے، امبیسڈر کے پاس، کی پابندی نہیں لگانا چاہیے ہے وہ ہے۔ تو امبیسڈر نے شاید پوچھا کہ بھائی آپ کا کیا تعلق ہے ان سے، وہ تو تبلیغی ہیں اور آپ تو ایک تعلیمی میدان ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ دیوبندیت 3 حصوں میں ہے۔ دیوبند کا جو دعوتی بازو ہے وہ تبلیغی جماعت ہے، تعلیمی جو بازو ہے وہ دارالعلوم دیوبند ہے، دارالعلوم، اور جو سیاسی اور ملی بازو ہے وہ جمعیت العلماء ہے۔ 3 حصوں میں بٹ کر کے یہ لوگ حنفیت کی دیوبندیوں کی تبلیغ کرتے ہیں۔ جب کوئی میٹر آئے گا کہیں گے نہیں ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے وہ افغانستان کا مسئلہ تھا نا تو کہتے نہیں وہ وچار دھارا الگ ہے ہماری الگ ہے، لیکن جب کچھ اعزاز لینا ہوا اس کے وزیر خارجہ کو استقبال کرنا ریسیو تو پھر وہ ہمارے اپنے ہو گئے۔ تبلیغیوں کا کوئی میٹر ہوگا کہیں بم دھماکہ کچھ ہوا تو کہیں گے ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں، پابندی لگے گی تو پہنچ جائے کہیں نہیں ہمارے اپنے آدمی، کیونکہ ہے انہی کی تنظیم دیوبند، دارالعلوم دیوبند، تبلیغی جماعت، جمعیت العلماء۔ ایمانداری یہ ہے کہ جہاں حق ہو اسے قبول کرنا چاہیے، چونکہ سلسلے تصوف صوفیہ کا جو سلسلہ گمراہی کا اسی پر ان کی بنیاد ہے۔ اور اچھا دیوبند کے علماء یہ سوچتے ہیں کہ ہماری تبلیغ تو ہوئی نہیں ہے، اسی لیے جس طرح اہل حدیث کے ہر جمعہ کا خطبہ دروس اس کے علماء بیان کرتے ہیں، دیوبندیوں کے یہاں علماء یہ کام نہیں کرتے، یہ میدان انہوں نے جاہلوں کے سپرد کر دیا تبلیغی جماعت کے ذریعے، کیونکہ ان کا کام ہو رہا ہے۔ مجال کہ ان کے مسجدوں میں کوئی عالم کھڑا ہو جائے کوئی درس دے دے یہ فلم ان کو دے رکھا ہے، اس لیے اس پر اطمینان نہیں یہ چیز۔ ہاں عالم اگر کوئی ہے دین کا علم رکھتا ہے وہ ان کے ساتھ جائے اور ان کو اس کو موقع ملے گفتگو کرنے کا تو اچھا ہے، لیکن اس کو موقع نہیں دیتے اس کو۔ یہاں تک کہ کوئی عرب عالم بھی آتا ہے اگر اپنی بات رکھنا چاہتا ہے تو منع کر دیں کہ امیر نے نہیں کہا، یا اگر بیان کیا تو عرب سعودی عرب کا چاہے جیسا بھی عالم ہو توحید پہ مضبوط ہوتا ہے، تو جب بیان کرتا ہے تو بہت ساری باتیں جو شرک بدعت کی تردید میں ہیں جو ان کا ٹرانسلیٹر ہوتا ہے وہ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ سب گھٹالے گھپلے ایسا نہیں کہ ایک ہی جگہ ہے، سب جگہ پہ آپ کو ملیں گے۔ اب کوئی گیا گزرا آدمی ہے، شرابی ہے، بے نمازی ہے، بڑا برا ہے، اس کے والد نے بھیج دیا جا جماعت میں ٹائم لگا کے آ گیا، کچھ اصلاح ہو گئی، سدھار ہو گیا، اب اس سے چاہیے کہ اب وہ دیکھے کہ میں تو کیچڑ سے نکل گیا لیکن مجھے اب کیچڑ کا طواف نہیں کرنا ہے بلکہ مجھے اور اپنے دل دماغ کو صاف کرنا ہے۔ اب اس کے لیے وہ تلاش کریں کہاں وہ چیز ملے گی، مل جائے گی۔